باب نمبر 12۔ میں یہوہ حق تعالی ہوں، خدا جو ہمارے ساتھ ہے۔ زیر نظر یہ کتاب خدا کے اکثر لوگوں کی زندگیوں کا خلاصہ پیش کرتی ہے جو بائبلی زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں خدا کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مگر یہ زندگی ایسی ہے جس میں ہم خدا کی مدد کے بارے میں جاننے کی توقع کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہماری کاوش میں تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ پاک کلام میں خداوند رہنمائی کرنے، مدد کرنے اور اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرنے کے بے شمار وعدے کرتا ہے۔ مشکل سے نبرد ازما مسیحی کے لیے بڑے پرجوش وعدوں میں سے ایک وعدہ یسعیاہ نبی کے صحیفے کے 43ویں باب کی دوسری آیت میں پایا جاتا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ یہ وعدے ہمارے لیے اس لیے قیمتی ہیں کیونکہ یہ سب کسی عام ہستی کے نہیں بلکہ خدا قادر مطلق کے وعدے ہیں۔ کوئی احمق بھی وعدے تو کر سکتا ہے مگر انہیں نبھا نہیں سکتا، لیکن یہ وعدہ ایک ایسی ہستی نے کیا جو کہتی ہے کہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اس کی تیسری آیت۔ بڑے بڑے وعدے پانا ایک بات ہے، اور ان پر دعویٰ جتانا اور ان کی حقیقت اور تکمیل کا تجربہ کرنا بالکل اور بات ہے۔ ان لوگوں کا راز جن کا ہم نے اس کتاب میں مطالعہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ وعدے ان کے لیے نظریہ نہیں بلکہ تجربہ تھے، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جس خدا کی خدمت کرتے تھے اس کے بارے میں بلند نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ وہ خدا کو جانتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر بھروسہ رکھتے تھے۔ توقع وابستہ کرنا۔ مسیحی زندگی میں اس سے زیادہ اور کوئی بات اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جتنی یہ سمجھنا کہ خدا کون ہے۔ یہ بات ہمارے ہر کام پر حکمرانی کرے گی، بالخصوص ہماری توقعات پر۔ مثال کے طور پر یسعیاہ نبی کے صحیفے کے 43ویں باب کی دوسری آیت میں مذکور وعدے ہی کو لیجیے۔ اس میں خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ مصیبتوں کی آگ اور دکھوں کے پانیوں میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا تاکہ یہ مشکلات ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ خداوند نے یہ وعدہ 2700 سال پہلے کیا، مگر کیا یہ وعدہ آج ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ خدا اب بھی ہماری اسی طرح سے مدد کر سکتا ہے، اور کیا ہم اس سے ایسی توقع وابستہ کرتے ہیں؟ کیا خدا ابھی تک خدا ہے؟ ہر ایماندار مسیحی بلا جھجک ان سوالات کے جواب میں ہاں کہے گا۔ ہم ایماندار ہیں، ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے گا۔ مگر کیا ٹورز ٹھیک نہیں کہتا جب وہ لکھتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم پورے کا پورا عقیدہ پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا دوسرے لوگوں کو دوسری جگہ پر اور کسی اور وقت برکت دے گا، لیکن ابھی اسی وقت اور ہمیں برکت نہیں دے گا۔ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اور ٹورز ہی کے اور الفاظ کو اس معاملے میں دیکھیے۔ اگر ہم بے ایمانی کی افسردہ آواز کو موقع دیں کہ وہ ہم سے سرگوشی میں یہ کہے کہ خدا کسی اور وقت برکت دے گا، نہ کہ اب، کسی اور جگہ برکت دے گا نہ کہ اس جگہ، دوسرے لوگوں کو نہ کہ ہمیں، تو بہتر ہے کہ ہم امید کی روشنیاں بند کر دیں، کیونکہ کوئی بھی کسی جگہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تاہم ایک اور آواز ہے جو ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کراتی ہے۔ یہ ایمان کی آواز ہے جو یہ کہتی ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ خدا ابھی تک وہی خدا ہے جو بائبل کے زمانے میں تھا۔ ہم کون سی آواز پر کان لگاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی مسیحی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے مسیحی تجربے کی گہرائی اور ہماری رویا اور توقعات کی چوڑائی کا تعین کرتا ہے۔ تمام مردان خدا جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، ایمان اور بے ایمانی کی اسی جنگ سے دوچار تھے۔ جس چیز کا تجربہ انہوں نے کیا اور جو کامیابی انہیں ملی وہ اس وقت ہوئی جب ایمان کی آواز فتح یاب ہوئی۔ ایمان سب سے زیادہ عقلی بات ہے۔ یہ اندھیرے میں قدم رکھنا نہیں بلکہ اندھیرے سے خدا کے نور میں قدم رکھنا ہے۔ یہ خدا کے وعدے کو سننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا کی ذات ہی ایمان کو اس قدر عقلی بناتی ہے۔ خداوند
یساع نبی کے صحیفے کے 43ویں باب میں اور پرانے عہد نامے کی اکثر جگہوں پر جہاں عبرانی زبان کا لفظ یہوے اردو کا یہوہ استعمال ہوا ہے، وہاں اردو میں اس کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے۔ یہوے وہ نام ہے جس کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر جلتی جھاڑی میں سے ظاہر کیا جب اس نے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ پرانے زمانے کے عبرانی لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ نام اس قدر پاک ہے کہ انسان اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، لہذا خداوند کے لیے ایک اور لفظ ادونائی استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر پیکر کہتے ہیں کہ یہوے کا اشارہ ایک نہ تھکنے والے حکمران، لامحدود زندگی اور قوت کے خدا کی جانب ہے، لہذا اس پر ہر وقت اور ہر جگہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہوہ خداوند قادر مطلق خدا ہے، اس پر ہمیشہ بھروسہ اور تکیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جدعون اور آسا کی مصیبت میں مدد کی اور وہ ہماری مصیبت میں بھی مدد کرے گا۔ اس پر زور دینے کے لیے پاک کلام خدا کو مختلف ناموں سے بیان کرتا ہے جو لفظ یہوہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہوہ یری یعنی خداوند مہیا کرے گا، یہوہ رافع یعنی خداوند شفا بخشنے والا ہے، یہوہ نسی خداوند ہمارا جھنڈا ہے، یہوہ شالوم خداوند ہمارا اطمینان، یہوہ رئی خداوند ہمارا چوپان، یہوہ صدقنو خداوند ہماری راست بازی، یہوہ شمع خداوند یہاں موجود ہے۔ قادر مطلق خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم صرف اس پر ایمان لائیں اور صرف اس پر بھروسہ کریں تو ہمارے خوف، مایوسیاں اور ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند وہ سب کچھ ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو کلیسیائی زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ بے شک ہم خدا کی حضوری کی ضرورت کا منہ سے تو اظہار کرتے رہتے ہیں، مگر ہماری توقع کا انحصار زیادہ تر پلپٹ پر کھڑے شخص پر ہوتا ہے، نہ کہ تخت پر موجود خدا پر۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند ہر وقت حاضر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہوہ شمع ہوں، میں تمہارے درمیان سکونت رکھتا ہوں، مجھ پر نگاہیں جمائے رکھو، میرے ساتھ بات کرو۔ خداوند لاکھوں میل دور نہیں ہے۔ یہی خدا ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہوہ نسی ہوں، تمہاری فتح کا جھنڈا، میں اپنے کام کو نقصان میں نہیں جانے دوں گا۔ تمہاری فتح کا انحصار تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کی ہوں گی اگر ہم حقیقی معنوں میں ان پر یقین رکھیں۔ بطور مسیحی ہمیں جو کچھ بھی درکار ہے وہ یہوہ میں ملتا ہے۔ ہمارے مسئلے کو یساع نبی کے صحیفے کے 43ویں باب کی 22ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تم مجھ سے تنگ آ گیا۔ خداوند کو پکارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کاوش، پسینہ اور آنسو درکار ہیں۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اکثر ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ کئی سالوں کے عرصے میں ہم نے امید اور توقع کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، مگر خداوند کہتا ہے کہ میں ایک نیا کام کرنے والا ہوں۔ یساع نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہ بیابان میں ایک راہ بنانے اور صحرا میں ندیاں جاری کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم اپنی قوم کی روحانی بیابانی، اپنے قصبوں اور شہروں کے اخلاقی صحراؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے کہ تم کسی کام کو کرنے کے قابل نہ ہوگے مگر میں اسے کر سکتا ہوں۔ تم کمزور ہو مگر میں خداوند قادر مطلق ہوں۔ مجھ پر نگاہیں لگاؤ، مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھے پکارو۔ لازم ہے کہ یہ سب باتیں خداوند میں ہمارے بھروسے کا باعث ہوں۔ کسی مسیحی کو دلگیر اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ غیر یقینی بھی کچھ منطق ہوتی ہے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم دنیا کو تبدیل کرنے کی امید باندھ سکتے ہیں۔ یہ بات فضول سی معلوم ہوتی ہے اور یہ عام نفسانی آدمی کے لیے فضول ہے، مگر یہوہ کی آواز کہتی ہے کہ تم نہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ پرانے عہد نامے کی 2 مثالیں۔ حوصلہ افزائی پانے کے لیے آئیے ہم آخر میں پرانے عہد نامے کی 2 مزید مثالوں پر نظر ڈالیں۔ ابراہم پیدائش 22ویں باب میں ایک گمبھیر مشکل سے دوچار تھا۔ اس سے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ یہ اس کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا، مگر اس کا ایمان خدا پر تھا۔ جب اسحاق نے پوچھا
کہ سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے، تو ابراہیم نے جواب دیا کہ خدا آپ ہی اپنے واسطے برا مہیا کرے گا۔ گو خدا نے اس طرح کا وعدہ اس سے نہیں کیا تھا، مگر وہ خدا کو جانتا اور اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے قربانی مہیا کی اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، جس کا مطلب ہے خداوند مہیا کرے گا۔ یرمیہ کو ایک کٹھن خدمت دی گئی۔ خدا کے لوگ جھوٹے نبیوں کی زد میں تھے اور وہ خدا کے سچے نبی یرمیہ کی سننے کی نسبت ان جھوٹے نبیوں کو سننا زیادہ پسند کرتے تھے۔ کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، کوئی بھی سچائی پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پھر خدا نے ایک عظیم وعدہ کیا۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ بادشاہ کون ہوگا؟ یہ یہوہ صدقنو ہے، یعنی خداوند ہماری راست بازی۔ یہ کتنی بڑی امید اور تسلی کی بات ہے۔ یسوع ہماری راست بازی ہے، ہم اس سے ہٹ کر کوئی امید نہیں رکھتے۔ ہماری تمام راست بازی خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کی مانند ہے اور ہم خداوند کے حضور مکمل طور پر نامقبول ہیں، مگر ہمارے لیے ایک اور راست بازی ہے جو خدا کی راست بازی ہے۔ ہماری امید خدا کی محبت، اس کے رحم اور اس کی پروردگاری پر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے مسائل کو دیکھیں تو ہم مایوس ہو جائیں گے، مگر جب ایک بار یہوہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آئیے آخر میں ٹورز کے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ جب سے میں مسیحی ہوا ہوں، میں خدا کو یہ کہتے ہوئے سنتا آیا ہوں کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ تم نہیں کر سکتے مگر میں کر سکتا ہوں۔ تم کسی قابل نہیں ہو مگر میں ہوں۔ تم کوئی حکمت نہیں رکھتے مگر میں یہوہ ہوں اور حکمت رکھتا ہوں۔ ہم اس تک یسوع مسیح کے وسیلے سے رسائی پاتے ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ عظیم الشان اور مہیب ناموں والے اس عظیم یہوہ کی قوت اس کے لوگوں کو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ملتی ہے۔ یوں کہیے کہ یسوع نے ایک آبی نالا کھودا ہے جو اس طاقتور سمندر یعنی یہوہ سے جاری ہوتا ہے، تاکہ تمام میٹھے پانی، شفا بخش پانی اور روح کی پیاس بجھانے والے پانی خداوند کے لوگوں تک بہہ کر آ سکیں، صرف ایک صورت میں کہ اگر وہ ایمان رکھیں۔